السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر سید شوکت علی بخاری۔ لائف اینڈ اسٹرالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے علم نجوم اور علم فلکیات کی روشنی میں ماہ اپریل 2023 میں برج اسد کی فلکیاتی پوزیشن کیا ہوگی اور برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو اس مہینے کن کن معاملات زندگی میں احتیاط کی ضرورت ہوگی، اور ماہ اپریل 2023 میں ان کا لکی نمبر کیا ہوگا، ان کا ورد خاص کیا ہوگا اور ان کے صدقہ جات کیا ہوں گے، جانتے ہیں تفصیل میں اس ویڈیو میں۔ ماہ اپریل 2023 کے ماہانہ ذائچے کے مطابق یہ مہینہ برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے ایک احتیاط طلب مہینہ ہے، کیونکہ سیاروں کی ناسازگار پوزیشن مالیاتی اور صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ ملازمت میں دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ سیارہ زحل آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں ہے، جو آپ کے پیشہ ورانہ معاملات میں دباؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کو اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ملازمت میں کسی قسم کی کوتاہی اور لاپرواہی سے گریز کریں، ساتھ کام کرنے والوں سے الجھنے سے گریز کریں۔ صبر اور تحمل کا مظاہرہ آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ آپ کو اپنے غصے اور جذبات پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ ماہ اپریل 2023 ایک احتیاط طلب مہینہ ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ کیریئر کے حوالے سے اگر اس مہینے آپ صبر اور تحمل اور دانشمندی، ہمت سے اور حوصلے سے اپنے پیشہ ورانہ معاملات میں فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے ایک بہترین مہینہ ثابت ہوگا۔ کاروباری خواتین و حضرات کاروباری ترقی کے حوالے سے بہتر منصوبہ بندی سے اپنے کاروبار کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ سیارہ مریخ کی پوزیشن کسی بھی نئے منصوبے میں جلد بازی سے گریز کا اشارہ دیتی ہے۔ نئے منصوبے یا نئے کاروبار کے لیے سوچ سمجھ کر فیصلے کریں۔ سیارہ عطارد اور سیارہ شمس کا اس ماہ ملاپ آپ کے لیے نئے کاروبار کی راہ ہموار کرے گا، مگر مارکیٹ میں سیارہ زحل اور سیارہ زہر کے اثر کی وجہ سے پیش رفت سست ہو سکتی ہے۔ مرکری کی موجودہ پوزیشن کی وجہ سے ساتھ کام کرنے والوں یا اپنے افسران سے بات کرتے وقت احتیاط کریں۔ اپنے لہجے میں شائستگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے پیشہ ورانہ اہداف وقت پر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کیتو کی موجودہ پوزیشن کے مطابق کسی کے مشورے پر سوچ سمجھ کر عمل کریں، کوئی آپ کو ورگلا بھی سکتا ہے۔ آپ کے برج پر چاند کے اثرات آپ کے کاروبار اور پیشہ ورانہ معاملات میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے ماہ اپریل 2023 میں خوش قسمتی کا عدد ہے 4، 8 اور 10۔ خوش قسمت رنگ ہے گہرا نیلا اور پیلا۔ اس مہینے یعنی ماہ اپریل 2023 کا ورد خاص ہے یا کریمو یا لطیفو اللہ الصمد۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، یا کریمو یا لطیفو اللہ الصمد۔ یہ ورد آپ کسی بھی نماز کے بعد یا پھر چلتے پھرتے 313 مرتبہ یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ورد ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کے معاملات زندگی میں بہتری پیدا ہو۔ اس مہینے کا صدقہ ہے آٹا، سوجی یا مرغی کی کلیجی، کسی بھی مستحق کو دیں۔ صحت کے حوالے سے یہ مہینہ احتیاط طلب ہے۔ راہو اور کیتو کی پوزیشن کی وجہ سے آپ معدے کے مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے زیادہ مسالے دار کھانوں سے اجتناب کریں۔ جو خواتین
حاملہ ہیں ان کو تناؤ یعنی ٹینشن سے بچنا ضروری ہوگا۔ یہ وقت صحت کے حوالے سے احتیاط کا وقت ہے، کیونکہ سیارہ گان کی پوزیشن آپ کی مصروفیت کا اشارہ دیتی ہے۔ چھوٹی موٹی بیماریوں کا بروقت علاج آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ آپ کو چاہیے چھوٹی موٹی بیماریوں کا بروقت علاج کرائیں۔ یہ مہینہ محبت کے حوالے سے ایک اہم مہینہ ثابت ہوگا۔ اس مہینے آپ اپنے لو ریلیشن اور شادی شدہ زندگی کو اتنا مضبوط بنائیں کہ اگر کوئی توڑنا بھی چاہے تو توڑ نہ سکے، کیونکہ اس ماہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص داخل ہو سکتا ہے جو بظاہر تو دلچسپ اور اچھا ہوگا، مگر پس پردہ آپ کی محبت اور شادی شدہ زندگی کے لیے خطرے کی علامت ہوگا۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والوں کے لیے پہلا نفس محبت اور ازدواجی معاملات میں درمیانے درجے کا ہوگا۔ پہلا نفس آپ کو مشکل لگ سکتا ہے، کیونکہ سیارہ زحل آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں اور سیارہ مشتری آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں ہے۔ آپ کو اس عرصے کے دوران اپنے تعلقات کو مضبوط اور برقرار رکھنے کے لیے اپنے خیالات اور سچائی ایمانداری کو فروغ دینا ہوگا۔ آپ خوشگوار انداز میں اپنے جذبات بیان کریں۔ دوسرا نفس آپ کی لو لائف اور ازدواجی زندگی کے لیے ایک اچھا وقت ہوگا، تاہم مہینے کا آغاز سازگار نہیں ہے۔ شادی شدہ افراد کو عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خاندان اور عزیز و اقارب کے حوالے سے یہ مہینہ ایک احتیاط طلب مہینہ ہوگا۔ شروع ماہ میں آپ کو خاندانی امور میں احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ خاندانی افراد میں ہم آہنگی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے خاندانی معاملات کو حل کرنے کے لیے افہام اور تفہیم کو برقرار رکھیں۔ اس مہینے کے دوسرے نصف میں آپ کے خاندانی معاملات میں بہتری پیدا ہوگی۔ بزرگ افراد کا مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ والدین کی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ دوسرا نصف خاندانی ہم آہنگی کے لیے بہترین وقت ثابت ہوگا۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو اس مہینے کے پہلے نصف میں اپنی تعلیم پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ ایسے طلباء و طالبات جن کے امتحانات قریب ہیں، ان کو محنت کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ اچھی پوزیشن میں کامیاب ہو سکیں۔ سیارہ مریخ کی موجودہ پوزیشن دوسرے نصف سے آپ کے حق میں بہتر ہونے کی وجہ سے رزلٹ اچھا آنے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے اپریل کا مہینہ ایک درمیانے درجے کا مہینہ ثابت ہوگا۔ اس مہینے دوسرے نصف میں تفریحی سفر کے امکانات موجود ہیں۔ مالی معاملات کے حوالے سے پہلا نصف احتیاط طلب ہوگا۔ اس عرصے میں آپ کو اپنے فضول اخراجات سے گریز کرنا ہوگا۔ شروع ماہ میں آمدن اور اخراجات برابر ہوں گے۔ کاروباری حضرات کو اپنے کاروبار میں آمدن کے اضافے کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی ضرورت ہوگی۔ دوسرا نصف سے آمدن میں بہتری کے قوی امکانات موجود ہیں۔ تو جناب یہ تھیں برج اسد یعنی لیو سے متعلق ماہ اپریل 2023 کی چیدہ معلومات جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی۔ اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس کیجیے، یا پھر اسکرین پر واٹس ایپ اور انسٹاگرام FB ID آپ کو شو ہو رہی ہے، آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔